بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فری کنسنٹ اور کوشن پر۔ فری کنسنٹ یعنی رضامندی۔ کانٹریکٹ ایکٹ سیکشن 13 کے مطابق رضامندی کی تعریف جب دو یا دو سے زائد افراد کسی ایک شے پر ایک ہی معنی میں متفق ہوں تو اسے رضامندی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ کہ یہ دو طرح کی غلطی ہوتی ہے کہ ایک غلطی بلحاظ شخص، دوسری غلطی نوعیت معاملہ کی۔ آزادانہ رضامندی کی تعریف اگر دیکھیں تو سیکشن 14 کے مطابق اس کا جو اظہار ہے یہ کچھ چیزوں میں نہ ہو، جیسے کہ جبر نہ ہو، ناجائز دباؤ نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ سیکشن 21، 22 اور 23 کی شرائط کے مطابق ہو۔ ہر معاہدے کا انحصار فریقین کی رضامندی پر منحصر ہے، مگر ایسی رضامندی بلا جبر و اکراہ کے ہو، بصورت دیگر ایسا معاہدہ کالعدم ہوگا۔ اسی طرح سے اگر معاہدہ میں دباؤ، جبر، خلاف بیانی، داب ناجائز کے تحت یہ معاہدہ پیدا ہوا ہو تو ایسی مرضی جو ہے وہ آزادانہ نہیں ہوگی، تو متاثرہ فریق اسے منسوخ کروا سکتا ہے لیکن دوسرا فریق نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شے سیکشن 14 کے تحت ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو تو اس کے خلاف ایسا فریق جو معاہدہ کو منسوخ کرا سکتا ہے، یا ایسا یہ کہ کوئی کارروائی نہ کی ہو اور ایسا شخص کوئی تیسرا شخص درست قیمت ادا کر کے خرید لے اور اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ شے جو ہے متعلقہ فرد کے پاس دیگر شخص کی آزادانہ مرضی سے نہیں آئی، اور اس شخص کا حق ملکیت قابل تنسیخ ہو تو اس کا معصوم خریدار پر اثر نہیں ہے، بلکہ اب معاملہ دیگر دو افراد کے درمیان طے ہوگا، لیکن اگر اس کو علم ہو تو پھر وہ تیسرا شخص بھی ذمہ دار ہے۔ آزاد مرضی جو ہے آزاد رضامندی شہادت کے ذریعے حالات کے مطابق طے کی جائے گی۔ اس دفعہ میں رضامندی کے اثرات بیان نہیں کیے گئے جو کہ آزادانہ نہ ہوں۔ سیکشن 10 کے مطابق کسی معاہدہ کی قانونی تکمیل کے لیے آزادانہ رضامندی کے بنیادی عنصر ہے۔ بغیر رضامندی کے معاہدہ طے نہیں پاتا، ایسا معاہدہ قابل ابطال ہے۔ رضامندی نہایت اہمیت کی حامل قانونی اصطلاح ہے۔ اس میں صریحاً اور تعبیری رضامندی شامل ہے۔ تسلیم یا خاموشی اور چشم پوشی بھی اس اصطلاح میں شامل ہے۔ جہاں تک آزادانہ رائے یا مرضی کے معاملے میں غلطی کا دخل ہے تو غلطی امر واقعہ کے بارے میں ہونی چاہیے، اس کے متعلق سیکشن 2 موجود ہے، جس کے مطابق جب فریقین معاملہ کسی امر واقعہ کی نسبت جو اس معاملے کا اہم جزو ہو غلطی میں ہو تو پھر معاملہ کالعدم ہے۔ لازمی امر یہ ہے کہ غلطی لازمی طور پر معاملے کا اہم جزو ہونی چاہیے۔ اگر غلطی معمولی ہو جو معاملے پر براہ راست اثر انداز نہ ہو تو معاملہ کالعدم ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کوشن کی۔ سیکشن 15 کے مطابق کوشن سے مراد یعنی جبر سے مراد کسی فعل کے ارتکاب یا ارتکاب کی دھمکی سے ہے جو تعزیرات پاکستان کی روح سے ممنوع رہا ہو، یا کسی جائیداد کی غیر قانونی روک یا غیر قانونی طور پر روکنے کی دھمکی جو کسی شخص کے خلاف اس ارادے سے ہو کہ اس شخص سے معاملہ کرایا جائے۔ جہاں جبر زیر عمل آیا وہاں پر تعزیرات پاکستان کا نافذ العمل ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر الف نے انگریزی جہاز پر سمندر میں بے سے ایک عہد کرایا، ایسے فعل کے ذریعے جو تعزیرات پاکستان کی روح سے مجرمانہ دھمکی ہے۔ بعد میں الف نے بے کے خلاف کراچی میں عہد شکنی کا دعویٰ دائر کر دیا۔ الف نے جبر کا ارتکاب کیا، اگرچہ انگلینڈ کے قانون کے مطابق اس کا یہ فعل جرم نہیں، اگرچہ جب اور جہاں یہ سرزد ہوا مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 506 نافذ العمل نہیں تھی۔ یعنی جہاں تک جبر کی تعریف کا تعلق ہے ہمارے ہاں انگلستان کے قانون سے وسیع تر ہے۔ قانون انگلستان کے تحت جبر اس وقت کہا جائے گا جب فریق معاہدہ یا اس کے خاندان کے کسی فرد کو محبوس کیا گیا ہو، یا اس کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہو، یا پھر کوئی اور صورتحال ہو، لیکن پاکستان میں متذکرہ صورتوں کے علاوہ کسی مال کو ناجائز طور پر روکنا یا روک رکھنے کی دھمکی دینا بھی جبر کی تعریف میں شامل ہے۔ انگلستان میں صرف جسمانی بلکہ پاکستان میں جسمانی اور مالی دونوں جبر کی تعریف میں آتے ہیں۔
یہ ضروری نہیں کہ جبر فریق معاہدہ کی جانب سے ہو، اور نہ ہی ضروری ہے کہ جو فریق معاہدہ اس کے مال یا اس کے رشتہ دار پر ہو، بلکہ اگر کسی بھی شخص سے جبر کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی معاہدہ عمل میں آئے تو وہ معاملہ جبر یعنی کوشچن کہلائے گا۔ جبر کی جو امور ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس فعل کا ارتکاب یا اس کی دھمکی جو عضو تعزیرات پاکستان ممنوع ہے۔ نمبر 2، کسی مال کو بطور ناجائز روکنا یا روک رکھنے کی دھمکی دینا جس سے کسی شخص کا نقصان ہو۔ اگر ان دونوں امور میں سے کوئی ایک یا دونوں اس ارادے سے سر انجام دیے جائیں کہ کسی شخص سے کوئی معاملہ کرایا جائے تو وہ جبر کہلائے گا۔ اور یہ بات کہ جہاں جبر عمل میں آیا وہاں تعزیرات پاکستان نافذ ہے یا نہیں قابل لحاظ نہیں، چونکہ اس دفعہ کے تحت کوئی معاملہ جو ان افعال کے ذریعے عمل میں آئے جو تعزیرات پاکستان کے تحت ممنوع ہے جبر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لیے ہر اس دیوانی معاملے میں جس کا تعلق جبر سے ہو یا معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ فعل جس کے ذریعے معاہدہ عمل میں آیا تعزیرات پاکستان کے تحت ممنوع تو نہیں ہے، اور اگر ممنوع ہو تو وہ معاملہ بذریعہ جبر کہلائے گا اور ممکن انفساخ ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معاہدہ جبر کے تحت کیا گیا ہے، یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ فریق مخالف نے اس کو اس طرح سے دباؤ میں رکھا جو تعزیرات پاکستان کے تحت منع تھی۔ اگر معاہدہ اس وجہ سے کیا گیا کہ کسی ایسے معاملے میں صلح کی گئی ہو جو صلح کے قابل تھا، یا معاہدہ اس وجہ سے کیا گیا ہو کہ اس کے خلاف فوجداری مقدمات کی دھمکی دی گئی جو اس شخص کے خلاف قانوناً ہو سکتے تھے، جس کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ایسے شخص کے پاس تھا جس کے ساتھ معاہدہ ہوا، تو یہ جبر نہیں کہلائے گا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے PLD 1956 کے AR 348۔ جہاں یہ دھمکی ہو کہ معاہدہ نہ کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گا، یہ معاہدہ جبر کے تحت نہ ہو کیونکہ فریق ثانی کی خودکشی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادا شدہ رقم بھی اس دفعہ کے تحت آتی ہے۔ ایک مقدمے میں مدعی نے مدعا کو کہا کہ چونکہ اس کے حامد نے مدعی سے فراڈ کیا ہے اس لیے اسے گرفتار کروا رہا ہے اور اس سے ان کا نام اخبارات میں بھی آئے گا، اور اسی طرح اس نے مدعا سے اس رقم کا پرو نوٹ لکھوا لیا جو واجب الادا تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ معاہدہ جبر کے تحت نہیں ہوا۔ PLD 1987 کے AR 466۔ معاہدہ بذریعہ جبر کے ثبوت میں جو باتیں ثابت کرنا ہوں گی ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ دھمکی کا اظہار یا کسی ایسے عمل کا ارتکاب جو تعزیرات پاکستان کے تحت جرم ہو۔ نمبر 3، ایسے کسی فعل کا مقصد مدعی کو کسی معاملہ یا معاہدہ کی تکمیل پر مجبور کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ یہ ثبوت جو ہیں یہ ثابت کریں گے کہ یہ معاہدہ بذریعہ جبر ہے۔ یہ تھی کچھ باتیں جو فری کنسنٹ اور کوشن یعنی جبر کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔